تحریک انصاف نے آپریشن عزم استحکام کی کھل کر مخالفت کر دی۔ عسکری قیادت سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ کوئی بھی ایپیکس کمیٹی ایوان سے بالا نہیں، ایوان ہی سپریم ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی بالادستی قائم ہو۔ فوجی آپریشن کے لیے پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، معاملے کو پہلے ایوان میں لانا چاہیے تھا۔ ایوان میں پہلے بھی عسکری قیادت آ چکی، ان کیمرہ بریفنگ دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، ہم کسی طور پر کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے، پہلے بھی بہت آپریشن ہوئے ہیں، آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا؟ آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے تو پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ اسد قیصر کا مطالبہ، ہم کسی اور کی جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے، لوگوں کو ڈنڈے مار کر ملک میں امن نہیں لایا جا سکتا، پاکستان کے عوام کو غلامی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک۔ بہت ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن کا آپریشن عزم استحکام کے خلاف قومی اسمبلی میں احتجاج، ایوان میں شدید شور شرابہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، فاٹا آپریشن بند کرو اور خیبر پختونخوا آپریشن نامنظور کے نعرے۔ وزیر دفاع نے اپوزیشن کو نشانے پر رکھ لیا۔ اپوزیشن مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ اور شہداء کے خلاف کھڑی ہے، یہ ملک کے ساتھ نہیں اپنے مفادات کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن گالی اور تشدد کی سیاست کرنا چاہتی ہے، یہ کل بھی 9 مئی والے تھے، آئندہ بھی 9 مئی والے ہی ہوں گے۔ یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پینترے بدلتے ہیں۔ ان کا لیڈر جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی باتیں کرتا تھا۔ آپریشن عزم استحکام پر پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، اسے کابینہ سے منظور کرایا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور کے سامنے آپریشن کا فیصلہ ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرج برس، اپوزیشن والے ایوان میں گالیاں دیتے ہیں اور ایوان کی تذلیل کرتے ہیں۔ اقلیتوں کے خلاف بڑھتے واقعات قوم کے لیے شرمساری کا باعث ہیں، اس معاملے پر ایوان میں اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا، کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا؟ گڈ طالبان کی بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی؟ بتایا جائے۔ جو ثناء اللہ مستی خیل نے کل کیا، میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے، آقا کہتے تھے، مائی لیڈر، یوں۔ 2 بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ایک امریکہ بیٹھا ہے، ایک اسپین بیٹھا ہے۔ اپوزیشن نہیں چاہتی طالبان کے خلاف آپریشن ہو، یہ لوگ طالبان کو واپس لے کر آئے۔ عطا تارڑ کا اپوزیشن کا جواب، گڈ اور بیڈ طالبان کی ٹرم لائی گئی۔ جب کسی کو طالبان کی گولی لگتی ہے تو اس پر گڈ یا بیڈ طالبان نہیں لکھا ہوتا، یہ طالبان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی، یہ معاملہ کابینہ میں بھی آئے گا۔ عزم استحکام سے ہم نے ملک کو محفوظ بنانا ہے۔ چین پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، ہم نے سرمایہ کاروں کے لیے ملک کو محفوظ بنانا ہے۔ چائنا سے وفد آیا تو اپوزیشن نے پروپیگنڈا کیا۔ سوات واقعے سے پاکستان کا دنیا میں کیا امیج گیا؟ جو کچھ اس ایوان میں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مستی خیل ہمارے 5 سال MP رہے۔ ثناء اللہ مستی خیل نواز شریف کو آقا مائی باپ کہتے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں جارحانہ انداز۔ عطا تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے ملٹری آپریشن نامنظور کے نعرے۔ ابھی کل والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، نئی گالیاں نکالی گئی ہیں، ادھر آپ سن رہے تھے۔ ہیڈ فون لاؤ بھائی جان، ہیڈ فون لاؤ تے تنو ہیڈ فون لا اللہ دی قسم مائک نہ چھڈیا جے ہیڈ فون لا کے۔ نہیں میں بھائی ہیڈ فون لگائیں اور ان کو تن دیں، وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ کا خواجہ آصف کو مشورہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران اعظم وزیر تارڑ کی خواجہ آصف کو مائک بھی نہ چھوڑنے کی تلقین۔ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، خیبر پختونخوا میں امن قائم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور اسد قیصر کے درمیان اتفاق، ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو چکی، آئے روز بدامنی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں مل کر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق۔
دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی سیاسی کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ کمیٹی دونوں جماعتوں کے درمیان تحفظات دور کرنے اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے نکات کا تعین کرے گی۔ دونوں رہنماؤں نے بجٹ کو IMF بجٹ اور عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا۔ افغانستان کے ساتھ اقتصادی راہداری بنانے کا مطالبہ JUI کی مجلس شورا کا اجلاس طلب کر دیا گیا۔ 2 روزہ اجلاس 29 اور 30 جون کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں حکومت مخالف تحریک سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اور 9 میں we want to know who were the people who committed that folly، جس نے بھی کیا ہے ہم میں سے ہے، کسی اور میں سے ہے، میرا لیڈر تو اس وقت جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں۔ علی محمد خان کا بے نظیر قتل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ماضی سے سبق سیکھیں۔ عوام نے لیاقت علی خان کو بھی نہ چنا تھا، اسے کیوں چنوا دیا گیا؟ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیاقت علی خان کو قتل کرانے کے بعد قاتلوں کو تحفظ دیا گیا۔ کتنے لیاقت علی خان اور کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ میرا لیڈر تو 9 مئی کو جیل میں تھا۔ سائفر کیس اور محمد زبیر کے الزام پر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 1988 میں بے نظیر کی حکومت آئی، کیوں اسے 5 سال مکمل کرنے نہیں دیے؟ 1999 میں نواز شریف کی حکومت کیوں ختم کی گئی؟ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر استعفیٰ دینے والے شاہ محمود قریشی کا کیا قصور تھا؟ علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ آصفہ بھٹو کا قومی اسمبلی میں پہلا خطاب۔ مہنگائی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کا ذکر۔ بجٹ میں غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں، عوام اس سے بہتر بجٹ کا حقدار تھے۔ بجٹ میں کسان اور عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ ہمیں عام آدمی کے ریلیف کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ شدید گرمی میں 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کسی عذاب سے کم نہیں۔ ہمیں کسانوں کو ریلیف دینا اور مضبوط کرنا ہوگا۔ کسان فصل اگاتا ہے تو اس کا خریدار نہیں ہوتا۔ کسانوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی سامنا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری۔ سپریم کورٹ میں سنی تحت کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے اپنا تحریری جواب جمع کرا رکھا ہے۔ جواب میں الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ سنی تحت کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں رہی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی اور امن و امان سے متعلق جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ اسلام آباد ماڈل جیل، سیف سٹی، وفاقی انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے متعلق بریفنگ۔ پاکستانی شہریوں اور پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امن و امان کے قیام اور شہریوں کے تحفظ میں کسی بھی قسم کی غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لیے چینی ماہرین سے مشاورت کی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ اسلام آباد ماڈل جیل کی تکمیل میں تاخیر کی انکوائری کا حکم۔ اور پنجاب میں ڈیجیٹل اسکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ نظام تعلیم خامیوں اور کمزوریوں کا تعین کر کے بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم ریویمپ کیے بغیر مثبت تبدیلی ممکن نہیں۔ اگر ہمارے طلباء کو مواقع میسر ہو تو کمال کر سکتے ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سے الائٹ ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات۔ آسٹریلوی ادارہ الائٹ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں ہوگی۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کو 50,000 طلباء کو گوگل ID مفت فراہم کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں کے 1,000 ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کورسز کرائے جائیں گے۔